اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک گلستان سعدی ہے اور شامل نصاب بی ایس اردو سیمسٹر اول۔ اس میں حکایات ہیں اور جو حکایات سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حکایت نمبر 1 کے اندر دراصل یہ بات کی گئی ہے کہ ایک جو بادشاہ کے ہاں ایک آدمی مہمان جاتا ہے، وہاں پہ وہ جو ہے کھانے پہ بہت کم کھاتا ہے اور عبادت کے ٹائم پہ زیادہ عبادت کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ کم کھاتا ہے اور عبادت زیادہ کرتا ہے۔ یہاں پہ موضوع ہے ریاکاری یا دکھلاوا۔ یہ کس حد تک ایک عام آدمی کو جو ہے وہ دکھلاوا اس کے لیے کتنا خطرناک تاثر پیدا کرتا ہے، اس کا ڈسکورس یہ ہے کہ دکھلاوا جو ہے یا ریاکاری جو ہے وہ کوئی عظمت نہیں پاتی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود اپنے گھر میں جا کے بھی اس کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کھانا مانگ رہے ہیں تو وہاں بادشاہ کے ہاں گئے تھے تو وہاں کیوں نہیں آپ نے وہاں بادشاہ کے جو ہے دسترخوان پر تو نعمتوں کے ڈھیر تھے۔ وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ نعمتوں کے ڈھیر ہونے کی وجہ بھی میں نے کم کھانے کی وجہ جو ہے تاکہ میرے کام آئے، مطلب دکھلاوا۔ وہ کہتا ہے پھر آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجئے کہ وہ بھی دکھلاوے کی ہی تھی۔ تو ریاکاری اصل میں جو ہے وہ باعث عظمت نہیں، باعث ذلت کا جو ہے وہ سب۔ حکایت نمبر 2 ہے جس کے اندر نوشیروان عادل کا ایک قصہ ہے کہ وہ جو ہے شکارگاہ کے اندر شکار کے کباب جو ہے وہ بھونے جانے مقصود تھے اور نمک نہیں تھا، لہٰذا نمک وہ جب بندے کو بھیجا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے نمک قیمت دے کر لے کے آنا۔ تو آگے سے جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اتنی جو ہے وہ چیز سے چہ خلل آید، یہ کیا فرق پڑ سکتا ہے اس سے کہ اگر ایک معمولی چیز ہے۔ تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر بادشاہ یہ حق سمجھے گا تو اس کے لشکری جو ہے وہاں پورے کے پورے دیہات کو ہی اجاڑ دیں گے۔ یعنی بادشاہ کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ طرز ڈال دیتا ہے، دوسرے جو ہے اس سے پھر وہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ عادل بادشاہ تھا، اس وجہ سے ایک ایک چیز کے وہ باریک بینی کو مد نظر رکھے اور ہر چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ قدر و قیمت کا پتہ نہ ہونا یا جو طرز ڈالی جا رہی ہے یا جو آئین یا وتیرہ بنایا جا رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو وہ جو ملک ہے وہ اجڑ جائے گا۔ لہٰذا جو قدر و قیمت کا متعین نہ ہونا اور غلط رسوم کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری حکایت اس میں آتی ہے کہ وہ جو ہے بادشاہ کے خزانے بھرنے کے لیے جو ہے وہ عوام کے جو ہے اس سے وہ جو ہے وہ عوام کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی ٹیکسز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ وصول کرتا ہے تاکہ بادشاہ کا خزانہ جو ہے وہ بھرا جائے۔ اسے جو ہے وہ نیک لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ تو مخلوق خدا کو ناراض کرتا ہے تاکہ بادشاہ کا خزانہ بھرا جائے۔ یہ بھرا ہوا خزانہ جو ہے یہ تیرے اوپر ایک بوجھ ہے، یعنی کہ بلا جواز کی چاپلوسی جو ہے وہ نہ بادشاہ کو راس آئے گی اور نہ ہی اسے کوئی راس آئے گی، وہ نتیجہ خیر پہ ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک ضرر رساں جو ہے وہ نقطے پہ جا کے ختم ہو جائے گی کہ بلا جواز کسی کا اور کا پیٹ بھرنا اور دوسری طرف کسی کا پیٹ جو ہے اس کا جو ہے اس میں سے مال جو ہے اس کے جبڑوں سے نکلوانا، یہ غلط طرز عمل ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں نکلتا۔ حکایت نمبر 4 کے اندر وہ جو ہے ایک ظالم آدمی لکڑیاں کم قیمت پہ خریدتا ہے اور فروخت زیادہ قیمت پہ وہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے ایک صاحب دل آدمی اسے کہتا ہے کہ جو ہے تیری مثال ایسے ہی ہے
کہ جیسے تو سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، اور یا تو ایسا الو ہے جو جہاں بھی بیٹھے اجاڑ دیتا ہے۔ تو ایسا سارق، سرقہ کرنے والا، یعنی کہ وہ جو دونوں طرف سے جو ہے وہ نقصان پہنچائے، وہ اس کا عمل ایک سانپ کے ڈسنے جیسا ہے۔ لہٰذا نفع ضرورت سے زیادہ تجارت کا جو ہے وہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ علاقے اجڑ جاتے ہیں، وہ گھر اجڑ جاتے ہیں جہاں پہ منافع خور لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو تاجر ظاہر کر کے وہ جو ہے بیجا منافع جو ہے وہ اپنی من مرضی کا حاصل کریں اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ عادت نمبر 5 کے اندر ایک فقیر بیٹھتا ہے اور وہ تنہا بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے بادشاہ گزرتا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ فقیر پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں فقیر، ان کو کوئی اخلاق و آداب کا خیال نہیں، کوئی کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بادشاہوں کی حکمت اپنی طرف اور جو دوسری طرف لوگ ہیں، یہ فقیروں کے لیے بھی اور بادشاہوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک سبق آموز نتیجے پہ ختم ہوتی ہے کہ ڈسکورس اس کا یہ ہے کہ وہ اس کا وزیر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے مرد خدا، روئے زمین کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا ہے اور تو نے کوئی خدمت نہ کی، قواعد و آداب بجا نہ لایا۔ بادشاہ کے ذہن کو سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ یہ بات کر رہا ہے، اسے غصہ آیا ہوا ہے۔ فقیر اسے کہتا ہے خدمت کی توقع اس سے رکھنی چاہیے جو انعام کی رسید وصول کرے، تو کیونکہ مجھے اس سے کوئی چیز چاہیے نہیں ہے، یہ قناعت ہے، یہ استغنا ہے، وہ جو ہے یہاں سامنے آتا ہے کہ فقیروں کے لیے قناعت ہے، استغنا ہے، اور جو بادشاہ ہیں ان کو جو ہے یہ سیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا یا آپ سے طلب نہیں کرتا، بادشاہوں کے پاس صرف چاپلوس اور کاسالیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ آگے حکایت نمبر 6 ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کے قتل کا حکم دیا، تو بادشاہ غصے میں تھا اور وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جو غصہ مجھے آپ کو مجھ پر ہے وہ اپنے آپ کو نہ ستائیے، کہ مطلب کہنے کا اس کا یہ ہے کہ اپنا کارندہ یا اپنا جو ملازم ہے یا اپنا فوجی خود مارنا، یہ اور پھر اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ آپ پہ جو احساس ندامت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاری رہے گا۔ عقل مندی کے تقاضے یہ ہیں کہ بعد میں احساس ندامت کا ہونا اس سے پہلے دور اندیشی کا آنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دور اندیشی اس کا ڈسکورس ہے کہ بادشاہوں کے جو ہے حوالے سے یا حکمرانوں کے حوالے سے کہ وہ دور اندیشی اختیار کریں، ایسے فیصلے یکدم اور عجلت میں نہ کریں جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے، یعنی پہلے جو ہے وہ سوچیں، بعد میں عمل یا بولیں۔ اسی طرح حکایت نمبر 7 کے اندر 2 بھائی ہیں، ایک بھائی بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، ملازم ہے، اور دوسرا بھائی اپنے ہاتھ سے محنت مشقت کر کے وہ کھاتا ہے۔ لہٰذا اسے جو ہے کوئی پوچھتا ہے، جو ہے کوئی درویش پوچھتا ہے کہ تو بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کر لیتا تاکہ تیری اتنی مشقت سے جان چھوٹ جائے؟ تو وہ آگے سے وہ جو محنت پسند ہے، خیرت مند، محنت پسند اور عقل مند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو کی روٹی کھا لینا اور جو ہے وہ پیٹی باندھے دربار میں کھڑا رہنے سے یہ بہتر ہے کہ جو کی روٹی کھا لی جائے، اور جو ہے وہ بندہ اپنی جتنی ضرورت کا اناج یا ہماری جو خوراک ہے، وہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ بقدر ضرورت، اور بوجھ کتنا ہے بقدر استعداد، یعنی اس میں آپ میں جتنی قوت ہے، اس سے بڑھ کے جب آپ طلب کریں گے تو وہ خواہش کے زمرے میں آ جائے۔ حکایت نمبر 8 کے اندر
नौशेरवां आदिल के पास एक आदमी खुशखबरी लेके आया कि तेरा दुश्मन जो है वो फौत हो गया, मर गया। तो वो क्योंकि दूर अंदेश और आदिल बादशाह है, बादशाह का इखलाक कैसा होना चाहिए, एक सरबराह का, एक मुंतज़िम का इखलाक ये होना चाहिए कि ये कवानीन फ़ितरत हैं। और वो उसे जवाब देता है कि तूने ये नहीं सुना कि उसने मुझे छोड़ दिया, कि ये अल्लाह का कानून है, उसकी जगह मैं भी हो सकता था। तो ये उसका मकसद, ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि बादशाह की कमज़ोरी को कोई देख कर उसी की खुशखबरी सुनाकर बादशाह को बेवकूफ़ ना बनाए। लिहाजा अपनी कमज़ोरियों, बादशाहों का इखलाक ऐसा होना चाहिए कि अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर ना होने दे और उसे मशीयत खुदाबंदी के मुताबिक जैसा हो रहा होता है उसी तरह बयान कर दे। इसी तरह सिकंदर रूमी के हवाले से ये हिकायत नंबर 9 है आपके शामिल निसाब, कि उससे सिकंदर रूमी से उन्होंने पूछा कि तुमने मशरिक़ व मगरिब के ममालिक कैसे फ़तह किए। इससे पहले वाले जो बादशाह हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर्स गुज़री हैं, उनकी फ़ौज भी बहुत ज़्यादा थी, उनके जो है वो उम्र भी ज़्यादा थे, उनके मुल्क भी ज़्यादा थे, उनको ऐसी फ़तह मुयस्सर न हुई। तो उसने जो है वो ये जो जवाब देता है वो कहता है, सिकंदर रूमी यहाँ पे हिकायत जो है मौला शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है। वो कहते हैं कि मैंने उनकी रियाया को ना सताया, वजूहात बयान कर रहा है, और ना जो पहले वाले लोग थे बुज़ुर्गों की जो उम्दा रसूम थी या उनकी जो उम्दा तर्ज़ अमल थे उनको मौकूफ़ नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको जारी रखा नेक अमल को। और जो पिछले लोग गुज़रे हैं उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा, यानी उनका नाम अच्छाई के सिवा ना लिया। जो प्रोटोकॉल बनता है वो उसी तरह किया कि बादशाह के इखलाक को ऐसा होना चाहिए। दिलों को फ़तह करने से ही बड़ी फ़तह मिलती है, ना कि तलवार के ज़रिए से दिल फ़तह नहीं होते, इलाका फ़तह हो जाते हैं। हिकायत नंबर 10 है, एक फ़कीह ने अपने वालिद से कहा कि जो वाइज़ों की रंगीन बातें हैं वो मेरे दिल पर कोई असर नहीं करती। ये जो वाज़ करने वाला, नसीहत करने वाला है, अगर वो ख़ुद बेअमल हो, यानी गुफ्तार का जो है वो गाज़ी हो, किरदार का गाज़ी ना हो, यहाँ से ये नतीजा निकलता है कि जो कौल किरदार के मुताबिक होना चाहिए। फ़कीह की बात है, बेशक अपने वालिद से कह रहा है, फ़कीह लाज़मी बात है, जो है वो फ़कीहा जो फ़िक़्ह को मुकम्मल मुतालिया करता है, उसका इल्म और उसका सारा उसने दुनिया भर में से सीखा है। नतीजा ये निकल रहा है कि जो वाइज़, ये आजकल जिनको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है, इन वाइज़ की बातों से जो है वो बचना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर वो वैसा करे और ख़ुद वो वैसा ना हो। तो यहाँ दावत हमें अज़ीज़ुल्बा ये भी मिलती है कि ये सारी दावत या हम जो वो सुनेंगे ये कुरान और सुन्नत से रब्ता करेंगे। नबी से बढ़ के कोई बड़ा जो है वो वाइज़ नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जिसका कायनात को तजर्बा है। ये जो राइजुल वक्त आजकल मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं, ये ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला देते हैं और उसके बाद जो है वो नतीजा बड़ा अजीब व गरीब सा निकलता है, और ख़ुद जो है वो सारी खामियां दूसरों में जो है वो जो निशानदेही करता है ख़ुद उसके अंदर पाई जाती है, उसका अमल जो है उससे उल्टा होता है। भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे देखा और इस चीज़ को पढ़ा, और अगर बर्दाश्त किया है तो मैं आपको दाद देता हूँ। शुक्रिया।